سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم نستغفر اللہ العظیم ونتوب الیہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولہ اللہم بک اصبحنا بک امسینا بک نحیا بک نموت والیک المصیر والیک النشور اللہم بک صلینا وبک رکعنا وبک سجدنا لا الہ الا انت لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب الحمد للہ الذی تواضع كل شيء لعظمته الحمد للہ الذی ذل كل شيء لعزته الحمد للہ الذی خضع كل شيء لملکه ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. فأما من ثقلت موازينه بس جس شخص کے نیکیوں کے پلے بھاری ہوں گے فهو في عيشة راضية بس وہ من پسند زندگی میں ہوگا خاطر خواہ آرام میں ہوگا یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائیں گے جہاں اس کو اپنی ہر خواہش وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جو انسان کے دل کی تمنا ہوگی وہ پوری اس جگہ ہو جائے گی. لیکن شرط یہی ہے کہ بس ہمارے نیکیوں کے پلے بھاری ہو جائیں. اب نیکیوں کے پلے بھاری کس طرح ہوں گے اعمال میں وزن کس طریقے سے پیدا ہوگا اسی سلسلے کی یہ بات چل رہی ہے کہ ہمارے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پر 3 صفات کی برکت سے. سب سے پہلی صفت ایمان جتنا مضبوط جتنا خالص توحید جتنی مکمل اور خالص ہوگی اتنا ہی ہمارے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوگا. نمبر 2 وہ عمل سنت کے مطابق ہو اور نمبر 3 اس عمل کے اندر اخلاص ہو. تو عمل سنت کے مطابق ہو اس کا بھی ہم کو بہت لحاظ کرنا ہے. ہمارا وضو سنت کے مطابق ہو نماز سنت کے مطابق ہو مسجد میں آ رہے ہوں تو سنت کے مطابق ہو نکل رہے ہوں تو سنت کے مطابق ہو ہم کپڑا پہن رہے ہوں لباس پہن رہے ہوں تو سنت کے مطابق ہو اتار رہے ہوں تو سنت اور دعاؤں کے ساتھ ہو کھانا ہو پینا ہو غرض ہے کہ 24 گھنٹے کے اعمال ہمارے سنت کے مطابق ہو جائے اس کی ہم پوری کوشش کریں تو ہمارا ہر عمل انشاءاللہ ایمان سنت اور اخلاص کی برکت سے بہت وزنی اور بہت ہی زیادہ اللہ کے قبولیت کی شان اس کے اندر پیدا ہوگی. تو اسی پر بات چل رہی تھی. ایک صحابی دیہاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے. مسجد میں داخل ہو کر پہلے انہوں نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. جیسا کل ذکر کیا گیا تھا یہ 2 رکعت تحیۃ المسجد تھی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجلس میں ایک جگہ تشریف فرما تھے. انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور السلام علیکم یا رسول اللہ عرض کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علیک السلام جواب دیا لیکن اس کے ساتھ ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی کہ تم جاؤ اور نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی. اس طرح 3 مرتبہ ہوا. پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے بہتر نماز پڑھنا آتی نہیں ہے.
آپ مجھے سکھا دیجیے کہ میں کس طریقے سے نماز ادا کروں۔ یہ روایت بخاری شریف، ابو داؤد شریف وغیرہ تمام تقریباً کتب حدیث میں ہے۔ مسیء بالصلاۃ، اس حدیث کا عنوان ہے مسیء بالصلاۃ، یعنی جو نماز کے اندر صحیح طریقے سے نماز نہ پڑھ رہا ہو اس کے بارے میں حدیث۔ نماز میں مشرک کرنے والا اور غلطی کرنے والا، اس کی اصلاح فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بڑے اہتمام سے فرمائی۔ 3 مرتبہ ان کو واپس لوٹایا، اور 3 مرتبہ لوٹانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ اس کے بعد جو بات ان کو بتائی جائے گی بہت دھیان سے اور بہت توجہ سے سنیں گے۔ پہلی مرتبہ اگر کسی کو ہم مشرک بتا دیں ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو ذرا ریپیٹ کرائیں، پھر ذرا اہتمام کر کے اس کو کوئی بات بتلائی جائے تو یہ اوقاف النفس ہوتی ہے، دل کے اندر بات جم جاتی ہے۔ یہاں بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہی تھا کہ یہ بات ذرا ان کو اہتمام سے بتائی جائے گی تو ان کے لیے کیا، قیامت تک آنے والے تمام میرے جیسے نمازیوں کے لیے بہت بڑا اس کے اندر سبق ہوگا، اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر وہ اپنی نمازوں کی اصلاح کر لیں گے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بڑے اہتمام سے ان کو یہ باتیں بتائی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو اچھی طرح کرو، اس کے بعد کھڑے ہو کر اطمینان سے تکبیر کہو۔ اسی وقت کچھ مسائل کا تذکرہ ہوا تھا، خاص کر جماعت کے اندر شریک ہونے کے وقت میں، پہلی رکعت ہو یا دوسری رکعت ہو، امام رکوع میں ہو تو ہم کو تکبیر تحریمہ کس طریقے سے کہنا چاہیے، اور پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر کس طریقے سے جماعت میں شریک ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ اس کا یہ تھا کہ انسان کم سے کم اطمینان سے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ دے، کھڑے ہونے کی حالت میں۔ یہ انتہائی درجہ ضروری ہے۔ جھکتے پہلی تکبیر، جس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اگر کہی جائے گی تو وہ سرے سے نماز میں ہی داخل نہیں ہوگا، اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ ادا نہیں ہوئی، اور تکبیر تحریمہ کے بغیر انسان نماز میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے تکبیر تحریمہ چاہے ہم کو رکوع مل جائے نہ ملے، اس کی فکر نہ کریں، لیکن ہماری نماز صحیح طریقے سے شروع ہو اس کی فکر کریں۔ تو تکبیر تحریمہ اطمینان سے کھڑے ہو کر کہہ دیں، پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ دوسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہیں۔ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہوگی، اور دوسری تکبیر رکوع میں جانے کی تکبیر ہوگی۔ رکوع میں جانے کی تکبیر سنت ہے، اور شروع کی جو تکبیر تحریمہ ہے وہ شرط ہے یا رکن ہے، اس کے بغیر تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ البتہ دوسری تکبیر سنت ہے، اگر اتفاق سے دوسری تکبیر کہنا رہ گیا اور خالی تکبیر تحریمہ سے کھڑے ہو کر کہی تھی اور جلدی میں رکوع میں چلا گیا اور رکوع کی تکبیر نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ سے نماز میں ایک سنت چھوٹے گا، لیکن نماز ہو جائے گی، نماز ادا ہو جائے گی۔ لہذا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ ایک تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہیں، اور پھر مستقل اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں۔ تو انفرادی نماز ہو یا اجتماعی نماز ہو، تکبیر تحریمہ تو کہنا ہی کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد انفرادی نماز ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر کہہ کر اب تم نماز شروع کرو۔ اب اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، اس کے اندر 2 روایتیں، مشہور 2 روایتیں ہیں، دعائے تسبیح ہے اور دعائے توجیہ ہے۔ دعائے تسبیح جو عام طب ہم پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور دعائے توجیہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ دونوں روایتیں ابو داؤد شریف میں آتی ہیں۔ دعائے توجیہ کے بارے میں بھی روایت ابو داؤد شریف میں ہے، اور دعائے تسبیح کے بارے میں بھی ابو داؤد شریف میں روایت ہے۔ اب ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کو منتخب فرمایا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے دعائے تسبیح کو ترجیح دی، اور ان کے ہاں دعائے تسبیح پڑھنا اولا افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دعائے تہجد والی روایت کو ترجیح دی ہے، ان کے ہاں دعائے توجیہ۔ ہمارے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دونوں کو جمع کر لے، دعائے تسبیح بھی پڑھ لے، دعائے توجیہ بھی پڑھ لے، تو دونوں روایت پر عمل ہو جائے گا۔ اس لیے اگر انفرادی نماز ہو، انسان دعائے تسبیح بھی پڑھ لے اور دعائے توجیہ انی وجہت بھی پڑھ لے، تو دونوں کو جمع کر کے اگر نماز شروع کرے وہ بھی گنجائش ہے، وہ بھی جائز ہے۔ تو خیر بہرحال اس کے بعد تم دعا پڑھو، پھر اس کے بعد اطمینان سے قرأت کرو۔ قرأت کے اندر سورہ فاتحہ، اور پھر اس کے بعد ضم سورت، سورہ فاتحہ یہ پڑھنا مکمل پوری کی پوری واجب ہے، اور پھر اس کے بعد ضم سورت ہے، سورت کا ملانا یہ بھی واجب ہے۔ سورت سے مراد کیا ہے کہ کم سے کم قرآن پاک کی جو چھوٹی سی چھوٹی سورت ہے، سورہ کوثر ہے، انا اعطینا، یا سورہ والعصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یا پھر فقہاء نے بیان کیا ہے کہ یہ چھوٹی سی چھوٹی سورت کے بقدر قرآن مجید میں سے کسی بھی جگہ سے 3 آیتیں یا ایک ایسی بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو جائے،
یہ پڑھنا واجب ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا مستقلاً واجب ہے، پھر اس کے بعد ضم صورت کا ملانا یہ مستقلاً واجب ہے۔ سنت کی تمام رکعتوں کے اندر، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے، آخری 2 رکعتوں کے اندر خالی سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ضم صورت، تو اچھی طریقے سے اطمینان سے قرآن قرات پڑھو، اور پھر اس کے بعد اطمینان سے رکوع میں جاؤ، اور رکوع کے اندر تعدیل ارکان، ثم اطمئن راکعا، ہر جگہ ثم اطمئن کا لفظ آیا ہے کہ تم اطمینان سے رکوع کرو۔ اسی کے پیش نظر فقہا نے، خاص کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات کو فرماتے ہیں کہ ہر رکن کے اندر تعدیل ارکان کو اختیار کرنا فرض ہے، تعدیل ارکان کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تعدیل ارکان کو فرض کا درجہ تو نہیں دیتے، فرض کا درجہ تو نہیں فرماتے، البتہ واجب ان کے یہاں بھی ضرور ہے۔ واجب کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی اس کے اوپر عمل کرنا انتہائی درجہ ضرور ہے، کم از کم اتنی دیر ہم رکوع کے اندر ٹھہریں، کم از کم کہ 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے جا سکے۔ اسی طرح رکوع کے اندر، سجدے کے اندر قومہ، رکوع سے اٹھنے کے بعد جو قومہ ہوتا ہے اس کے اندر، پھر 2 سجدوں کے درمیان جلسہ ہوتا ہے اس کے اندر، کم سے کم 1 تسبیح کے بقدر ہم ٹھہر جائے، اتنا اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دے گا، بس رکوع میں گیا، ابھی اس کا رکوع کے اندر صحیح طریقے سے اس کی کمر جھکی بھی نہیں تھی اور 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ سکے، اتنی دیر بھی نہیں ٹھہرا، کھڑا ہو گیا، تو پھر بالاتفاق جو ائمہ ثلاثہ امام ابو یوسف ہیں ان کے نزدیک تو نماز ہی نہیں ہوگی، اس سے کہ فرض چھوٹ گیا، تعدیل ارکان ان کے یہاں فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک تعدیل ارکان اگرچہ فرض نہیں ہے مگر واجب ہے، اور واجب کو بھی جان بوجھ کر کوئی شخص چھوڑ دے، کوئی توجہ نہ اس کی طرف، اور قصداً و ارادتاً چھوڑ دے، تو پھر ہمارے نزدیک بھی، احناف کے نزدیک بھی وہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، اس نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے رکوع کے اندر کم سے کم 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم اطمینان سے انسان کہہ سکے، اتنی دیر رکوع میں ٹھہرنا چاہیے۔ اور سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ پھر یہ ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور یہ بھی سبحان ربی العظیم ہم اچھی طرح پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ ہمارے مولانا سلمان صاحب کبھی کبھی ان کے بیان میں سنا ہوگا، ہم کس طرح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ کیا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہوا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، باقاعدہ العظیم اللہ کی صفت ہے، عین سے اگر ادا ہو سکتی ہے ہم سے پوری طریقے سے، تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ انسان کہہ سکے کم سے کم، ورنہ روایتوں کے اندر 7 مرتبہ تک آتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اگر کوئی پڑھنا چاہے، نوافل ہے اور اطمینان سے نماز پڑھ رہا ہے، اس سے بھی زیادہ جتنی مرتبہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ تو سبحان ربی العظیم کم سے کم 1 مرتبہ، اور سنت طریقے کے مطابق 3 مرتبہ پڑھ سکے، اتنا رکوع ہونا چاہیے۔ یہ ہوگا تعدیل ارکان والا رکوع، اطمینان والا رکوع، اور اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ان کو سکھائی ہے۔ پھر فرمایا کہ تم تکبیر ہو گئی، رکوع ہو گیا، پھر رکوع کے بعد اٹھو، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ یہاں جو سمیع اللہ لمن حمیدہ ہے، ہر جگہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے، مگر رکوع سے اٹھنے کے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ الگ ہے۔ یہ کیا الگ کیوں ہے یہاں پہ؟ ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر آتا ہے یہ بات کہ رکوع سے اٹھنے کے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کس طرح مقرر ہوئی، اور یہ رکوع سے اٹھنے کے وقت اللہ اکبر کے بجائے سمیع اللہ لمن حمیدہ کیوں مشروع ہوا؟ ایک مرتبہ ایک صحابی نماز میں شریک ہوئے تھے، اور نماز کے اندر غالباً صدیق اکبری کا واقعہ غالباً، انہوں نے رکوع کے اندر اللہ کی حمد بیان کی، اور پھر خاص کر رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم قومہ کے اندر اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبانی رکوع سے اٹھنے کے بعد جو حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ ہے، یہ جو اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، یا ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا لک الحمد، تقریباً 4 صیغے آتے ہیں روایتوں کے اعتبار سے، کوئی بھی انسان کہتے ہیں ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، ان چاروں میں سے کوئی بھی ادا کر دے گا، اس میں حمد ہے، تحمید ہے۔ اس لیے قومہ کے اندر جو ہم حمد بیان کرتے ہیں اس کو تحمید کہا جاتا ہے۔ تو انسان رکوع سے اٹھے، اور جب یہاں پر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبانی یہ
دعا اس وقت کی جو حمد ہے اللہ نے سن لی، اللہ نے اس شخص کی حمد کو سن لیا جس نے اللہ کی حمد بیان کی۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا ترجمہ ہی ہوتا ہے سمیع اللہ، اللہ نے سن لیا، لمن حمیدہ اس شخص کی حمد جس نے اللہ کی حمد بیان کی۔ تو اٹھنے کے بعد، رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ کے اندر انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمان نبوت کے اوپر اللہ اکبر کے بجائے سمیع اللہ لمن حمیدہ جاری فرمایا، کہ آپ اس وقت آپ کے قلب مبارک کے اندر یہی بات آئی کہ یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جائے اس وقت۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ اس وقت تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے زبان نبوت کے اوپر سمیع اللہ لمن حمیدہ جاری فرمایا، اور پھر اس کے بعد بدل میں فرماتے ہیں کہ پوری امت کے لیے یہ مسنون طریقہ ہو گیا کہ رکوع سے اٹھنے کے وقت میں ہم اللہ اکبر کے بجائے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا کریں۔ چنانچہ ہر ایک رکوع سے اٹھنے کے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے۔ اب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد قومہ میں ہم آتے ہیں۔ قومہ میں آنے کے بعد اللہم ربنا لک الحمد، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ یہ بعض روایتوں کے اندر حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی آیا ہے، ایک صحابی نے پڑھا تھا، یا خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے قومہ کے اندر جو دعا پڑھی ہے اس کے اندر ایک دعا یہ بھی آتی ہے ربنا لک اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ آپ کے لیے حمد ہے آسمان بھر کر، زمین بھر کر، آسمان اور زمین کے درمیان کی جو فضا ہے وہ سب بھر کر، وملء ما شئت من شیء بعد، اور پھر اس کے بعد اے اللہ جو آپ چاہیں، اس کے بعد کیا چاہیں گے، عرش اور کرسی باقی رہا، تو عرش اور کرسی بھر کر اے اللہ میں آپ کی حمد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی مختصر دعا ہے لیکن بڑی زبردست جامع دعا ہے۔ اس موقع کے اوپر انسان جو بھی اللہ کی حمد بیان کرے گا اور جو بھی دعا پڑھے گا، ربنا لک الحمد مختصر ہے، اس سے آگے بڑھے تو ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ ہے، اس سے بھی آگے بڑھ جائے ہم تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا منقول ہے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، تو یہ قومہ کے اندر انسان جو حمد بیان کرتا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بدر میں لکھتے ہیں سماع قبول، یہ حمد جو ہوتی ہے ایسی حمد ہوتی ہے کہ جو سماع قبولیت کے درجے پر پہنچتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس حمد کو قبول ہی فرما لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ایک روایت اور ملا ہم اس کے ساتھ جب جماعت کی نماز میں ہوتے ہیں، زیادہ ٹائم بڑھ رہا ہے، ایک روایت جس کے ساتھ اور ملا لیں کہ جب جماعت میں امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا ربنا لک الحمد، مقتدیوں کو فرمایا کہ تم ربنا لک الحمد کہو، پھر آگے فرمایا کہ جس کی حمد فرشتوں کی حمد کے ساتھ مل جائے گی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ اس سے کہ فرشتے بھی جماعت میں شریک ہوتے ہیں اور وہ بھی اس موقع کے اوپر اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اب جس مقتدی کی حمد فرشتوں کی حمد کے ساتھ مل جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مل جانے کی برکت سے، موافقت کی برکت سے اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ اس لیے جماعت کی نماز میں بڑے اہتمام کے ساتھ ہم امام کی طرف متوجہ رہیں، متوجہ ہو کر نماز پڑھیں۔ امام نے جیسے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا ہم رکوع سے اٹھیں گے اور اس کی سمیع اللہ لمن حمیدہ پوری ہوتے ہی اللہم ربنا لک الحمد یا جو بھی ہم کو کہنا ہو وہ ہم توجہ کے ساتھ کہیں۔ اس وقت فرشتے بھی کہتے ہیں، اس موافقت کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہوں گے۔ بہرحال قومہ میں آنا ہے، قومہ میں آنے کے بعد بھی یہ دعا ہے جس کا تذکرہ ہوا ہے، اگر پڑھ لی جائیں تو بہت اعلیٰ درجہ ہے، قومہ میں اطمینان سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اسی کے مطابق نماز کی توفیق عطا فرمائے، پھر انشاءاللہ آگے مذاکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا جا رہا ہے صرف اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اور سب کو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے نماز نصیب فرما دے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا، آمین اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔